نہ اپنا سر بچائیں ان یزیدوں سے کہو اپنا سر بچائیں ان کمینوں سے کہو اپنا سر بچائیں ان حرامی سے کہو آ رہا ہے کربلا آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا آ رہا ہے کربلا بیٹا میرے سرکار کا۔ آج میں ایران کے سپریم لیڈر پہ جو حملہ ہوا جن کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی اس پر میں بات کروں گا اور دل کھول کر کے بات کروں گا۔ آج میں ایک ایسے رہنما کی بات لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے جس کا نام سنتے ہی کروڑوں دلوں میں ایک کیفیت جاگ اٹھتی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنئی وہ صرف ایران کے سپریم لیڈر نہیں تھے، وہ ایک نظریہ تھے، ایک آواز تھے، ایک مزاحمت کی علامت۔ 1939 میں مشہد کے سرزمین میں پیدا ہونے والا یہ بچہ کیا جانتا تھا کہ ایک دن وہ امت مسلمہ کی امیدوں کا سہارا بن جائے گا۔ ایک سادہ گھرانہ، علم الدین کا ماحول، قرآن سے محبت، اہل بیت کی تعلیمات سے وابستگی، بچپن سے ہی ان کے اندر ایک بے چینی تھی، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، استکبار کے خلاف۔ جب ایران میں انقلاب کی ہوا چلی تو وہ تماشائی نہیں تھے، وہ صف اول میں کھڑے تھے۔ اور پھر 1989 میں جب انہیں ایران کی قیادت سونپی گئی تو یہ صرف ایک عہدہ نہیں تھا، یہ ایک بھاری امانت تھی۔ دنیا کی طاقتیں سامنے تھی، پابندیاں، دھمکیاں، دباؤ، لیکن ان کی آواز میں لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے بارہا کہا کہ مسلمان اگر متحد ہو جائیں کوئی طاقتور ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کا نام صرف ایران تک محدود نہیں رہتا۔ جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا پوری دنیا کی مسلم طاقتیں خاموش تھیں، کئی حکمران اپنے فائدے میں الجھے ہوئے تھے، تب یہی آیت اللہ خامنئی فلسطین کے حق میں کھل کر آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی امانت ہے۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے، یہ 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوان کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، جن کو پیس دیا گیا اور ان پر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے لوگ تو شیعہ ہیں، ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم کہتے ہیں ارے بھائی، اگر اہل بیت سے محبت کرنا، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن سے محبت کرنا شیعہ ہے تو پھر میں بھی شیعہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد یہی ایران کھنڈر بنا دکھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج بھی حضرت حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور تا قیامت تک لہراتا رہے گا، اور یہ کھنڈر بنے گا تو اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، یزیدیوں کا، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور کھنڈر بنے گا۔ یا اللہ، وہ تیرے دین اور حق کی سربلندی کے لیے شہید ہوا تو اسے شہداء کے عالم مقام نصیب فرما، اس کے روح کو اپنے عرش کے سائے میں راحت عطا فرما، اور اسے انبیاء، صدیقین اور صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔